السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لک لأجر غیر ممنون، وإنک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ سورہ نون کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا پس منظر، موضوع اور مضمون کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، ان کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ 3 جو ہے اس کے مضامین ہیں۔ گزشتہ بھی کچھ آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اس مقام پر یہ فقرہ جو ہے 2 معنی دے رہا ہے۔ مفسر لکھتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، اسی وجہ سے آپ ہدایت خلق کے کام میں یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کی صریح ثبوت ہیں کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تہمت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو۔ بڑا اہم نقطہ ایک ہمارے سامنے یہاں پر یہ ہے کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ بہترین اخلاق، بلند اخلاق کے مرتبے پر جو ہے فائز۔ ایک مسلمان کو جو ہے اچھے اخلاق کا ہونے کی تعلیم اور ہدایت ہم کو یہاں پر مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ اگر بلند اخلاق پر اگر نہ ہوتے تو پھر وہ اذیتیں، پھر وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہم کو جو ہے سبق ہم کو اس میں ملتا ہے کہ یہ اگر اخلاق اگر ہمارے اچھے ہوں تو پھر دین کے کام میں، دعوت کے کام میں جو اذیتیں، جو تکلیف وہ برداشت جو ہے کر لے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے تھے، حالانکہ پورے اسے 40 سال ان کے درمیان آپ رہ چکے تھے۔ صادق، الامین کا لقب یہ منکر، تو یہ جو ہے یہ لوگ اتنا جاننے کے باوجود بھی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی باتیں، مجنون ہے، شاعر ہے، اسی یہ باتیں کر کے جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ دراصل دیوانہ وہ شخص ہوتا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو۔ اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت ہے، اور اس کا ذہن اور مزاج غایت درجے متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جیسے کچھ تھے، اہل مکہ ان سے ناواقف نہ تھے، چونکہ 40 سال سے وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی طرف
محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکے کا ہر معقول آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ بیہودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کی جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ ان مدعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہر شخص کو دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثل کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنے اس قول میں فرمائی کہ کان خلق القرآن، قرآن مجید آپ کا اخلاق تھا۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں جو ہے اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھا دیا تھا۔ اور قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جو تفسیر ہم پڑھتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کریں۔ قرآن مجید سے روز ربط ہم اس لیے رکھیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، بھٹکے نہیں، اور جو ہے پھر ہم جو ہے پھر اس کے ذریعے سے اپنے عمل کے اندر خیر کے کام زیادہ یہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا، آپ نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا۔ یعنی جن چیزوں کو قرآن کرنے کے لیے کہا تو سب سے بڑھ کر عمل کیا اور اس کا نمونہ امت کے لیے آپ چھوڑ کر گئے۔ جس چیز سے اس میں روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا۔ جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ان سے متصف تھی۔ جن سے روکا گیا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رک گئے، اور جن فضیلت جن چیزوں کو قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر جو ہے آپ اس سے متصف تھے، اور جن صفات کو اس میں ناپسندیدہ ٹھہرایا گیا سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پاک تھے۔ تو یہ چیزیں ہم قرآن کے مطالعے سے حاصل کرنا، قرآن مجید نازلہ سے، ثواب سے اور اس سے نہیں، بلکہ ہم جو ہے یہ چیزیں حاصل کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کی۔ آج جو رونا ہمارا ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارا ربط قرآن سے یہ ہے کم ہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کی غرض کے لیے پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے تو وہ کوالٹیز کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن جب ہم مطالعہ کریں، روزانہ کا معمول رکھیں، 2 آیت 3 آیت، ہم دن میں 1440 منٹ ہیں، 15-20 منٹ ہم نکالیں اس کے لیے، نکال کے جو ہے ہم اس کا مطالعہ رکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا۔ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، حالانکہ کتنے بیویاں تھے؟ 11 تھے، اور کبھی
کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ پھر کتنی بڑی اہم، کتنی زبردست کوالٹی ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ ذاتی انتقام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیے۔ بد دعا بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ دیے۔ تو اتنے زبردست کوالٹیز کیسے ڈیولپ ہیں؟ اتنی زبردست چیزیں جو ہے یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی اذن سے، اور پھر مین چیز یہ کہ اس کلام کے ذریعے سے ڈیولپ ہے۔ اس کلام کے ذریعے سے اخلاق کو پروان چڑھائے، اور جب اخلاق کو پروان چڑھائے تو پھر اتنے اذیتیں، مصیبتیں، مشکلات، وہ تمام چیزیں اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ برداشت کر لیے گئے۔ یہ ہے وہ بات مین اہم ہم کو سمجھ میں سے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں کا 2 الٹرنیٹیوز، 2 کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا، چوز کرنا ہوتا، تو کون سا کام آپ چوز کرتے؟ مشکل والا کام انتخاب کرتے یا آسان والا؟ آسان والا انتخاب۔ 2 الٹرنیٹیو تو آسان والا انتخاب کرتے۔ کیسی زبردست یہ ہے۔ تو الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے، دیکھو یہ بھی کتنا اہم ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال 10 ایئرس کی ہے۔ آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا، کبھی یہ نہیں کرنے پر بھی جو ہے یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ تو یہ ہے وہ کوالٹیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یہ کیسے ہوئے؟ یہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہوئے، اللہ کی توفیق، تائید، اللہ کی اذن سے چیزیں۔ تو جب ہم اپنے اخلاق کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو پھر ہم کو ہمارا ربط قرآن سے مضبوط رکھنا ہے، قرآن سے زیادہ قریب رہنا، روزانہ کم سے کم جو اس کا مطالعہ ہمارا ہونا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی وہ بات جو اس کے اندر بتائی گئی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فَسَتُبْصِرُ تُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی اتنا کام تم کرتے چلے جاؤ، ان قریب جلد ہی وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، آپ کی بات کو نہ ماننے والے، وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ ان کا وہ الزام لگاتے تھے نا کہ مجنون ہے یہ کر کے، تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں جنون میں کون مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے باخبر ہے، اچھی طریقے سے واقف ہے، دلوں کے حال تک سے واقف ہے، نیتوں کے وجود سے واقف ہے۔ تو تمہارا رب جو ہے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، جو سیدھے راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہے ہیں، ان کو بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھے سے جانتا ہے۔ فلا
تطع المکذبین، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ لہٰذا اب یہ لوگ تو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے باتوں میں اور ان کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، یعنی تم اسلام کی دعوت میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کریں۔ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے، کتنا مسلسل اس پر جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ تو ہے نا وہ مشہور واقعہ جب ایک دفعہ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر سے جب آتے ہیں دعوتی کام سے، دینی کام سے، یہ کر کے قافلوں کو توحید کی طرف بلان کہ جب آتے ہیں تھک ہار کر تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت پھر جیسا ہی ایک اونٹوں کا قافلہ آتا ہے، ان کے گھنٹی کی آواز آتی ہے، آواز آئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً جاتے ہیں، فوراً جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ آئیں، تھوڑا سا تھک ہار کر تھوڑا آرام کر لیجئے۔ تو کیا جواب دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ قافلہ بغیر میرے پیغام کے یہاں سے واپس چلا گیا اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی اتنا فکر مند تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ تھی، تو اتنی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، پیغام اللہ کا لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے اخلاق کو سنوارتے تھے۔ تو پھر سے کہا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر تمہارے تبلیغ کے دعوت کے کام میں تم اگر ڈھیلے پڑے تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار ہے، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی جو ہے مداحمت کریں، تم نرمی کرو تو یہ بھی جو ہے نرمی کرے، ایسا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، ہمازٍ مشاء بنمیم، جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے۔ یعنی آدمی کیا ہے؟ مہین، اصل میں لفظ مہین استعمال ہوا، جو حقیر اور ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے۔ آدمی بار بار قسم کیوں کھاتا ہے؟ وہ اس لیے وہ بات پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھائے۔ اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور بار بار جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے، واللہ واللہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم، اللہ ایسا کھاتا ہے، اس کھا کے جھوٹ ہی کرتا ہے، تو اس کے خود وہ جو ہے اس کو کانفیڈنس نہیں ہے اور خود گلٹی کانشیس ہے، بلکہ وہ کیا بات یہ کر رہا ہے، تو خود جھوٹا ہے، اس اپنی بات سچی کہنے کے لیے جو ہے وہ قسم کھا کر یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہے وہ بات۔ تو ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے۔ کیسے کیسے کام کر رہا؟ تانے دینا، اسلام میں تانا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ چغلیاں کھاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بھلائی سے روکتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، اصل میں مناع للخیر کے الفاظ استعمال میں، خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں
اور بھلائی کو بھی۔ اگر اس کو مال کی معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کا بھی روادار نہیں۔ اور اگر خیر کو نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کو روکنے میں بہت سرگرم ہے۔ تو یہ ہے اس کے معنی یہ ہے۔ پھر آگے اتل بعد ذالک زنیم، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، بعد زنیم ان کان ذا مال و بنین، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے۔ اتل استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا جو خوب ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو، اور اس کے ساتھ نہایت بدخلق، جھگڑالو اور سفاک ہو۔ تو یہ ہے چیز، کتنے قولستانے دیتا، چغلیاں کھاتا پھرتا، بھلائی سے روکتا، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اصل میں لفظ زنیم، یعنی کلام عرب میں یہ لفظ اس ولد الزنا کے لیے بولا جاتا جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو۔ سعید بن جبیر اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شر کی وجہ سے معروف اور مشہور ہو۔ ان آیات میں جس شخص کے لیے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا، کسی نے اقدس بن شرائق کو اس کا مصداق ٹھہرایا، اور بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کی نشاندہی کی، لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صرف اس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں وہ اپنے ان اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی یہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ دراصل کس کی طرف ہے۔ یہ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، یعنی اس فقرے کے تعلق اوپر کے سلسلے کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے فقرے سے بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایسی آدمی کی دھونس اس بنا پر قبول نہ کرو کہ بہت مال اولاد رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گی کہ بہت مال اولاد والا ہونے کی بنا پر وہ مغرور ہو گیا، گھمنڈ آ گیا۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے وہ؟ یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم۔ تو یعنی چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا اس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہا گیا، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے، یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا ذلیل اور خوار کریں گے کہ ابد تک یہ عار اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اسی کے ساتھ اس آیت نمبر 15 تک کی تفسیر ہماری مکمل ہوا چاہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہم صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا